السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تمثیل پر بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ تمثیل توبہ کے موضوع پر ہے۔ توبہ، دریا اور گناہگار کی مثال۔ ہاں، اور یہ چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بڑی گہرائی ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس تمثیل کو سمجھیں، اس کے معنی کیا ہیں، خاص طور پر معافی کے راستے کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ تو قصہ کچھ یوں ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ آپ کہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہے، غسل واجب ہے اس پر، اور وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے۔ چاہتا تو ہے کہ نہا کر پاک ہو جائے، لیکن وہ جھجک رہا ہے۔ اچھا، جھجک کس بات کی؟ اسے لگتا ہے کہ میں اتنا ناپاک ہوں اور دریا اتنا پاک، تو اس حالت میں دریا میں جانا یہ تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، تو بس کنارے پہ کھڑا سوچ رہا ہے۔ یہ کیفیت تو بہت سے لوگ محسوس کرتے ہوں گے۔ بالکل، لیکن پھر کہانی میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے۔ وہ جو دریا ہے نا، جی، اسے گویا زبان مل جاتی ہے۔ وہ اس شخص سے کہتا ہے، اچھا، کیا کہتا ہے دریا؟ کہتا ہے، ارے بھائی، اگر تم قیامت تک بھی یہاں کھڑے رہو گے نا تو ایسے ہی ناپاک رہو گے۔ سیدھی بات۔ ہاں بالکل، کہتا ہے اگر پاک ہونا ہے تو انتظار مت کرو، بس اسی ناپاکی کی حالت میں میرے اندر چھلانگ لگا دو۔ چھلانگ لگا دو یعنی کوئی شرط نہیں؟ کوئی شرط نہیں، بلکہ آگے کہتا ہے، تمہارے جیسے لاکھوں آتے ہیں، مجھ میں نہاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، پر میں ویسا ہی پاک رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت گہری بات ہے نا؟ تو آئیے اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو صاف ظاہر ہے، یہ تمثیل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو بیان کر رہی ہے۔ اچھا، دریا جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، بے پایاں، لامحدود، اور وہ شخص، وہ گناہگار بندہ، جی، وہ گناہگار انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہے، اور اس کی وہ جھجک، وہ جو اسے بے ادبی لگ رہی تھی۔ ہاں، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان شرمندہ ہوتا ہے، خود کو کمتر سمجھتا ہے۔ جی، لگتا ہے کہ میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ بالکل، تو یہ تمثیل اسی سوچ کا جواب دے رہی ہے۔ یہ جھجک، یہ احساس کہ میری ناپاکی اللہ کی رحمت کو خراب کر دے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ اچھا، دریا کا کہنا کہ لاکھوں آتے ہیں میں پاک ہی رہتا ہوں، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ گناہ اسے کم نہیں کر سکتے۔ وہ گناہوں کو مٹاتی ہے، ان سے مغلوب نہیں ہوتی۔ یعنی اپنی ناپاکی کو وجہ بنا کر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اسی ناپاکی کو لے کر رحمت کی طرف جانا چاہیے۔ پریسائسلی، بالکل یہی بات ہے۔ آپ کی جو کمزوری ہے، جو گناہ ہے، وہی آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کا سبب بننا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے خود کو ٹھیک کرنے کا انتظار کریں۔ یہ تو سوچ ہی بدل دینے والی بات ہے۔ اور دوسرا اہم سبق وہ دریا کے جواب میں ہے، اسی ناپاکی کی حالت میں میرے اندر کود جا۔ ہاں، یہ کود جا والی بات، فوراً۔ جی، فوراً، انتظار نہیں، تاخیر نہیں، یہ نہیں کہ کل کر لوں گا یا جب تھوڑا بہتر ہو جاؤں گا۔ اور یہ تاخیر تو خطرناک بھی ہو سکتی ہے نا؟ زندگی کا کیا بھروسہ؟ بالکل، ماخذ میں بے اشارہ ہے کہ کیا معلوم مہلت ملے نہ ملے، ملک الموت کب آ جائے۔ صحیح۔ تو یہ سوچنا کہ پہلے اچھا بن جاؤں پھر توبہ کروں گا، یہ بالکل اسی آدمی کی طرح ہے جو کنارے پر کھڑا ہے، جبکہ دریا یعنی اللہ کی رحمت اسے اسی وقت پکار رہی ہے۔ جی، اور یہیں سے تیسرا نقطہ نکلتا ہے، توبہ صرف سوچنا یا پچھتانا نہیں ہے، بلکہ ایک قدم اٹھانا ہے، ایک عمل ہے۔ دریا نے کہا کودیا، یہ ایک ایکٹیو سٹیپ ہے۔ اچھا، یعنی صرف دل میں ارادہ کافی نہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایک فیصلہ کرنا ہوگا، اپنی موجودہ حالت کو چھوڑ کر رحمت کی طرف بڑھنے کا عمل۔ کنارے پر کھڑے رہنے سے پاکیزگی نہیں ملے گی، دریا میں اترنا پڑے گا۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ توبہ ایک عملی قدم ہے۔ جی، ایک شعوری انتخاب ہے، اپنی غلطی مان کر پوری امید کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ایک عظیم دریا کی طرح ہے، ہر ایک کے لیے کھلی ہے۔ جی ہاں، اپنی کمزوری یا گناہ کی وجہ سے جھجکنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں، بلکہ اسی حالت میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی۔ اور یہ کہ توبہ ایک فعال قدم ہے، محض ایک خواہش نہیں۔ صحیح، ایک فیصلہ ہے رحمت میں کود جانے کا۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی، یہ جو کود جانے کا عمل ہے، یہ تو ایک تمثیل ہے، لیکن آج عملی زندگی میں کسی کے لیے جو تبدیلی چاہتا ہے،
اس کود جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ پہلا قدم کیا ہوگا؟ وہ کون سی عادت چھوڑنی ہوگی؟ کون سا عمل اپنانا ہوگا؟ یہ ہر ایک کو خود سوچنا ہے۔ واقعی یہ ایک اہم نقطہ ہے غور و فکر کے لیے۔